میں نے چھوٹی سی سورت کی تلاوت کی ہے جسے سورہ عصر کہتے ہیں. عین سین را، عصر. عصر کے معنی زمانہ بھی ہے اور عصر کے معنی جو عصر نماز ہے وہ بھی ہے. لیکن زمانہ اس کا معنی کرنا وہ زیادہ موزوں ہے. عاشق رسول حضرت امام احمد رضا صاحب کہیں رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زمانہ ہے یہ حضور کا زمانہ ہے، حضور کا دور ہے. اس زمانے میں حضور ہیں. پچھلے جو زمانے گزرے ہیں، جو انبیاء کرام گزرے ہیں، جو ان کی امتیں گزری بھی ہیں، ان کو بھی صدقہ حضور کا ملا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ زمانہ محبوب کی قسم، اے میرے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم. اور حضور کا جو زمانہ ہے وہ برکتوں والا ہے، وہ رحمتوں والا ہے، اس میں برکات نازل ہوتی ہیں. کیونکہ حضور کے صدقے سے جو بھی چیز حضور کے ساتھ منسوب ہے، اگر حضور کی امت ہے تو اللہ کو حضور کی امت سے بڑی محبت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے محبوب تجھے اپنی امت سے بڑی محبت ہے تو مجھے بھی تیری امت سے بڑی محبت ہے. تو آپ زیادہ رویا نہ کریں، فکر نہ کیا کریں. تمہیں میں اتنی رحمتیں، اتنی شفاعت، اتنا کرم تیرے اوپر کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. جس سے کہتے ہیں نا کہ سورہ والضحیٰ میں آتا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سب کہیں سبحان اللہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، میں تمہیں اتنا دوں گا، میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور راضی ہونے کی جو حد ہے، راضی ہونے کا جو اندازہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک بندے سے آپ کہتے ہیں میں تمہیں اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا. وہ کیسے راضی ہوگا؟ کتنا ملے گا تو راضی ہوگا؟ کتنا ملے گا تو راضی ہوگا؟ کوئی اس کی حد ہے؟ کوئی تخمینہ ہے اس کا؟ کوئی لمٹ ہے راضی ہونے کی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب یہ راضی ہونے کی جو بات ہے وہ کس پوائنٹ پر حضور راضی ہوں گے، کس لمحہ پر حضور راضی ہوں گے، جس سے اللہ کو معلوم ہو جائے میرا محبوب راضی ہو گیا. جتنے ترجمے میں لکھنے والے ہیں وہ اس بات کو کلیئر نہیں کرتے کہ حضور کب راضی ہوں گے. آپ سارے ترجمے دیکھ لیں. اگر قرآن کی بات ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن سے محبت کرنی پڑے گی. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو حضور سے محبت کرنی پڑے گی، حضور سے عشق کرنا پڑے گا. کیونکہ اس قرآن کو اللہ سمجھتا ہے یا محمد رسول اللہ سمجھتے ہیں، اور کوئی نہیں سمجھتا. کیونکہ حضور نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، حضور نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، سب کے استاد ہیں، لیکن انبیاء کرام کا اللہ استاد ہے. اس لیے اللہ نے کہا الرحمن
اپنا ذکر کیا، رحم کرنے والا. یہ تعارف بہت ہے اللہ کا. الرحمن، رحمان اللہ کا نام ہے. اللہ کے کئی نام ہیں. اللہ بھی اللہ کا نام ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے. بہت نام ہیں، 99 نام ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے. تو اگر اللہ کرے میں رحمان ہوں، اللہ کہے میں رحمان ہوں، جس طرح کہتے ہیں الرحمن، میں رحمان ہوں، تو اس سے زیادہ اور تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ تعارف ہو گیا، میں رحمان ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں رحمان ہوں، یہ میرا تعارف کم ہے. سب کہیں سبحان اللہ. یہ میرا تعارف کم ہے. کسی کو کیا پتا رحمان کون ہے؟ کسی کو کیا پتا؟ تو آگے فرمایا علم القرآن، میں وہ رحمان ہوں جس نے محمد کو قرآن سکھایا. یہ کیسی نکتے کی بات ہے کہ میں وہ رحمان ہوں جس نے محمد رسول اللہ کو قرآن سکھایا. تو جس کو اللہ قرآن سکھائے، جس کا اللہ استاد ہو، اس کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور جو اندازہ کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، گدھے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اچھا، ان کو جو پتہ نہیں ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا ان کو پتہ ہو، کیونکہ ان کا جو برتن ہے وہ برتن صاف نہیں کیا انہوں نے. جب برتن کو صاف کریں گے، اس کو پاک کریں گے، اس میں اللہ رسول کا ذکر کریں گے اس دل کے اندر، وہ دل پھر پاک ہوگا. اس دل کے اندر اللہ کی روح آئے گی تو وہ دل جو ہے اس کے اندر، اس برتن کے اندر پہ شہد ڈالا جائے گا، اس برتن کے اندر دودھ ڈالا جائے گا. جو برتن ہی اس قابل نہیں ہے تو اس کا کیا کہنا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا میں وہ رحمان ہوں جس نے محمد رسول اللہ کو قرآن سکھایا ہے. تو اس لیے حضور قرآن کو سمجھتے ہیں. اللہ سمجھتا ہے یا اللہ کا محبوب سمجھتا ہے؟ درمیان میں جبریل بھی نہیں سمجھتے. یہ حروف مقطعات جو آتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، اس کا کون معنی کر سکتا ہے؟ دنیا کے جو مترجم اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ اللہ کے کوٹ ورڈ ہیں. اللہ بولتا ہے تو حضور جانتے ہیں، حضور بولتے ہیں تو اللہ جانتے ہیں. یہ کوٹ ورڈ ہے اللہ کے. تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن تو پڑھ لیا، اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ حضور کا عشق لانا پڑے گا، حضور کی محبت لانی پڑے گی، حضور کے ساتھ الفت لانی پڑے گی. وہ کیسے آئے گی؟ جو حضور کے عاشق لوگ ہیں ان کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا. جس کو رب ذوالجلال نے کہا کہ میرا رستہ ڈھونڈتے ہو، میرے قریب آنا جاتے ہو تو میرے رستے 4 ہیں، ان 4 رستوں سے میرے پاس آ سکتے ہو. من النبیین، جو نبیوں کا رستہ ہے وہ میرا رستہ ہے، جو نبیوں کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. صدیقوں کا رستہ میرا رستہ ہے، جو صدیق کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. میں شہیدوں کا جو رستہ ہے وہ میرا رستہ ہے، جو شہیدوں کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. میں اولیاء کرام کا جو رستہ ہے وہ میرا رستہ ہے، جو ان کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. ان 4 گروہوں کے علاوہ باقی جو لوگ اللہ کہتے ہیں میرے نہیں ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے. ان 4 گروہوں کے علاوہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بندہ ان 4 گروہوں سے نکل گیا وہ اللہ سے بھی نکل گیا، وہ رسول سے بھی نکل گیا. سب کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو بعض لوگ اللہ اللہ کی باتیں بڑی کرتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے قرآن پڑھتے ہو تو پہلے قرآن کے معنی سمجھو. وہ جاہل ہے، وہ اس کے اندر بغض ہے، منافق ہے.
وہ کہتا ہے قرآن پڑھنا ہے تو پہلے اس کے معنی سمجھو. یہ میری بات غور کرنا، آخری بات کر رہا ہوں. اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کے معنی سمجھو. جو قرآن پڑھتے ہیں اس کے معنی نہیں سمجھتے تو کیا وہ ایسے ہی ہے؟ یہ بات نہیں ہے. رب ذوالجلال نے سب سے پہلے فرمایا کہ اس قرآن کو پاک صاف ہو کر ہاتھ لگاؤ. لا یمسہ الا المطہرون. پاک ہو کر وضو کر کے اس قرآن کو ہاتھ لگاؤ. سمجھا تو نہیں ابھی میں نے؟ ہاتھ لگانا ہے. کہاں ہاتھ لگانے کا بھی طریقہ ہے، ادب ہے. میرے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرو. اگر بندہ وضو پاک ہونے سے نیت سے کرے گا تو پاک ہو جائے گا. رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب کہہ دیں ان کو، لفظ بول سخت بولنے لگا، ان جاہلوں کو کہہ دو کہ ہم جاہل ہیں سارے، ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں کامن سینس بھی نہیں ہے جو اللہ نے دی ہے. رب ذوالجلال نے کہا قرآن کو ہاتھ لگانا وضو کرو، تو لہذا وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے. سب کے ثواب ہے. پھر قرآن کو کھولنا، قرآن کو آنکھوں سے دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے. سب کے ثواب ہے. ایک بندے کو قرآن نہیں آتا، وہ قرآن کھول کے وضو کر کے قرآن کھول لے، قرآن کو دیکھے، تو یہ آنکھوں کی عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا آنکھوں کی عبادت ہے. ہمارے جتنے اعضاء ہیں ان کی عبادتیں ہیں، تو قرآن کی آنکھوں کی جو عبادت ہے وہ قرآن کو دیکھنا. سب کہیں سبحان اللہ. آنکھوں کی جو عبادت ہے وہ خانہ کعبے کو دیکھنا. سبحان اللہ. آنکھوں کی جو عبادت ہے اپنے ماں باپ کو دیکھنا. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو محبت سے پیار سے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے. کتنی بڑی بات. حج کی کتنی مشقت ہے، کتنا خرچہ ہے، فزیکل مشقت ہے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا ماں باپ کو دیکھ لو گے تمہیں مقبول حج کا ثواب ہے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم تو گھر سے 100 دفعہ نکلتے ہیں، 100 دفعہ جاتے ہیں، 100 دفعہ آتے ہیں، 100 دفعہ آتے ہیں، یعنی اپنے ماں باپ کی زیارت 100 مرتبہ کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا 100 حج کا بات ہے، 100 حج کا ثواب. تو یہ میرے آقا نے رستے دیے ہیں نا. تو جو حضور سے دور چلے گئے ہیں ان کو کیا مل رہا ہے؟ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، وہ تو جہنم کا بالن بنیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. رب نے کہا میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا. تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ کیا کچھ ملے گا آپ کو راضی ہوں گے؟ کائنات تو آپ کے سپرد کر دی ہے، آپ کس مقام پر راضی ہوں گے، کس لمٹ پر راضی ہوں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا جب تک میری ساری امت نہیں بخشی جائے گی. اب بتائیے لوگ کہتے ہیں عقیدہ چھوڑو، عقیدہ نہیں ہو تو تیرے اندر ایمان ہی نہیں ہے. عقیدہ نہیں ہے تو تم حضور کی سنتوں کو پورا کیا کیا؟ پھر نکاح نہیں پڑھایا تم نے. عقیدہ تو یہ حضور کو مانے گا. تو حضور نے کہا نکاح پڑھاؤ پھر اللہ کی مخلوق پیدا ہوگی. وہ نکاح مانا ہے نا، نکاح کی سنت کو مانا تم نے، نکاح پڑھایا، اولاد پیدا کی. تو اگر تم نے حضور کو نہیں ماننا پھر نکاح کیوں پڑھاتے ہو؟ اگر حضور کو نہیں ماننا پھر نمازیں حضور کی کیوں پڑھتے ہو؟ اگر تم نے نہیں ماننا تو حج کیا کرتے ہو؟ یہ سب ایسی چیزیں ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کا عشق عطا فرمائے. حضور کے عشق کو حاصل کرنے کے لیے عاشقوں کے پاس جاؤ، صوفیاء کرام کے پاس جاؤ، پھر آپ کو صحیح اسلام ملے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتائے گا، عشق بتائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سنتے ادا کر